أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے حد مہربان خدا نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، تارے اور درخت دونوں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس میں بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ تو اے انسان و جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 1 تا 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے جنوں سے اپنی ملاقات میں ان کو پڑھ کر سنایا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس جب یہ سورہ پڑھ کر سنا رہے تھے اور وہ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب یہ سورہ جنوں کو پڑھ کر سنائی اور جب بھی ہم نے یہ کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اس سورہ میں تقریباً 31 بار دہرایا گیا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، یقیناً ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے۔ اس سورہ کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن بھی کہا گیا۔ اتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں معانی کو بیان فرمایا۔ سورہ کی شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے مشہور صفاتی نام الرحمن سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی تمام صفات پر غالب ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نے قرآن سکھایا۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، حالانکہ انسان کو پہلے پیدا کیا گیا پھر اس کو تعلیم دی گئی، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی پیدائش سے بھی بڑی نعمت ہے قرآن کا دیا جانا اور قرآن کا سکھایا جانا، اس لیے قرآن کو پہلے ذکر کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو گویائی سکھائی، بولنے کی قدرت عطا کی۔ انسان کے علاوہ کسی جانور اور کسی جاندار میں بھی اپنے جذبات کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ اپنی پسند ناپسند کو ظاہر نہیں کر سکتے اپنے الفاظ کے ذریعے سے، لیکن اللہ نے صرف اور صرف انسان کو اس خصوصیت سے نوازا ہے۔ پھر فرمایا کہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے پابند ہیں، سب کو اس طرح رکھا گیا ہے اور ان کی گردش کے دائرے متعین کر دیے گئے ہیں، ایک ہی نظام الاوقات کے پابند ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن مسلسل 48 گھنٹے کا ہو جائے اور ایک ہی خطے کے لوگوں کو رات کی تاریکی کے ساتھ 30 گھنٹے تک چاند نظر آتا رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، بحسبان، ان سب کو اللہ نے ایک حساب پر لگایا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کے معنی تارے کے بھی کیے گئے ہیں، سورج اور چاند کا ذکر ہے، اس کے ساتھ تارے کا ذکر ہے۔
اور نجم کے معنی پودے کے بھی کیے گئے ہیں، اس لیے کہ اس کے آگے درخت کا ذکر ہے۔ تو دونوں کی مناسبتیں موجود ہیں کہ یہ چھوٹے پودے اور بڑے درخت یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ نے ان کو جس نظام کا اور جس کام کا پابند بنا دیا ہے اس پر لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم فرما دی، یعنی انصاف کا اشارہ دے دیا کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے اور جس نظام کے تحت بنایا ہے سب اسی طرح قائم ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم بھی تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، تم بھی انصاف کو قائم کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرو، یعنی عدل اور توازن کو قائم کرنے کی ذمہ داری انسانوں کو دی گئی ہے، اور اس کا ایک اہم ذریعہ ترازو ہے اور ترازو سے ناپنا ہے۔ تو انسان کا فریضہ ہے کہ کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح وہ اپنے آپ کو بھی انصاف کے معیار پر قائم رکھے۔ پھر فرمایا گیا کہ اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس میں بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جن پھلوں پر کیڑے لگنے اور مکھیوں کے بیٹھنے کا اندیشہ تھا ان پر قدرتی غلاف چڑھا دیے گئے۔ کھجور کے شیرے بھرے گودے کے اوپر ایک پرت موجود ہے جس کی وجہ سے اس پر مکھیاں نہیں لگتی۔ اسی طرح گیہوں اور جو پر ایسے غلاف چڑھا دیے گئے جو ان کو کیڑوں کی خوراک بننے سے بچاتے ہیں، اور بعد میں بھوسوں کی شکل میں انسان کی دوسری ضرورتوں میں کام آتے ہیں۔ انسان کو ایک معمولی سا عطر تیار کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھولوں کے اندر خوشبو رچا بسا دی ہے جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ دے اور اپنے احکام پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔